بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محنت پسند خیرت مند، اور یہ تحریر فرمایا ہے جناب محمد حسین آزاد صاحب نے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراخ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہخانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسے موافق پڑی تھیں کہ جاڑی کی سردی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی۔ باد صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کی جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور اس کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت بہانے کبھی تو فریب کی جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ضروریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کے پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ الباری کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراما جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی لیے بے احتیاجی کو لوگ تمنگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تمنگر ہم جبھی ہوں گے جب کہ ہمارا ہمسایہ محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسایہ خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ ایسی بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر سے خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی،
میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھا تھا، اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک کے فراخ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کے نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ وہ بہت خفا ہوئے اور اپنے ہاتھوں سر لیا، بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بےکس و بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک کے فراخ کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے۔ دامن کوہ میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، پسلیاں ابھری ہوئیں۔ ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ وہ نے دیکھتے ہی ہنسا اور قہقہ مار کر پکارا، آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ اب تمہاری خوشحالی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا تھا، نہ تمہیں سنبھال سکا نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا، سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجھار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چا کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے، جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھایا۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیرخواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ کر اس کے پاؤں پر گرے، ہمت و تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ الغرض ہمت و تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کے دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمرے باندھ، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔
عالم سورج چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خیرت مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ یہ نرنگ خیال کتاب تھی ان کی، محمد حسین آزاد کی، یہ اس میں سے ایک مضمون ہے۔ تو یہ مضمون ہم نے پڑھ کے سنایا، اب ہم آگے چلیں گے اس کی مشق کی جانب۔ تو جناب اب ہم شروع کرتے ہیں مشق۔ تو اس کی مشق جو ہے اس میں محنت پسند خیرت مند، اس کی سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ الف، زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ مسرت عام اور بے فکری مدام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مسرت عام یعنی سب خوش و خرم رہتے تھے، اور بے فکری مدام اور ہمیشہ کی بے فکری والی زندگی گزارتے تھے۔ بے سوال ہے، جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کے طبع پر کیا اثرات ہوئے؟ ان لوگوں کے مزاج پر اس کے کیا اثر ہوئے؟ غرور، خود پسندی اور حسد، ظاہر تینوں بری چیزیں ہیں۔ تو جواب اس کا ہے کہ لوگوں میں لالچ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے اور اپنے ہمسائے کو مفلس، بھوک میں مبتلا اور پریشان حال دیکھنے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ اب سوال نمبر جیم ہے کہ احتیاج اور افلاس نے انسان پر کیا اثرات ڈالے؟ احتیاج جو ضرورت مند کو کہتے ہیں، احتیاج کیسے ضرورت اور افلاس جس کو چیزوں کی ضرورت ہو، اور افلاس یعنی غربت ہو، تو اس نے انسان پر کیا اثرات ڈالے؟ جس کا جواب ہے، دوسرے لوگوں سے مانگنے میں فخر محسوس کرنے لگے، فصلیں کم ہو گئیں، وبائیں اور امراض پھیلنے لگے، ٹڈی دل کے حملے ہونے لگے اور قحط پڑنے لگا، موسموں کی سختی نے بھی بے حال کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال اگلا ہے دال۔ اس نے پوچھا ہے کہ محنت پسند خیرت مند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب ہوئے؟ اس کا نام محنت پسند خیرت مند یہ جو رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی محنت پسند تھا، محنت کو پسند کرتا تھا، اور خیرت مند، خیرت کہتے ہیں عقل کو، عقل مند، یہ محنت پسند کرنے والا عقل مند۔ تو یہ انہوں نے ایک تصوراتی نام رکھا ہے تاکہ بتایا جائے کہ محنت اور عقل سے کیا 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 جا سکتا ہے۔ تو محنت پسند خیرت مند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب ہوئے؟ اس کا جواب ہے کہ جب لوگ برے حالات، بیماریوں اور قحط کی مصیبت سے تنگ آ گئے تو سب نے محنت پسند خیرت مند سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ محنت پسند خیرت مند کی شکل کیسی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قوی ہیکل انسان جس کا چہرہ ہوا سے جھریاں پڑا ہوا، دھوپ کی گرمی سے سرخ، محنت کرنے کی وجہ سے مسل ابھرے ہوئے اور موٹاپا نہ ہونے کی وجہ سے پسلیاں نظر آتی تھیں۔ مطلب جیسے شریر بدن تھا لیکن مسل بنے ہوئے تھے ان کے، اور قوی ہیکل انسان تھا۔ واو، زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جواب ہے کہ زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو ساری زمین شہروں، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغات پھلوں سے بھر گئے، شہروں میں بازار لگ گئے اور بلند و بالا عمارتیں بننے لگیں، غذاؤں اور دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ سوال ہے، میں پوچھا ہے کہ انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ انسان کو دنیا میں محنت، ایمانداری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، لالچ، حسد، ذخیرہ اندوزی اور دوسرے کے مال پر بری نظر رکھنے سے پرہیز کرنا جیسے رویے انسان کو زیب دیتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے پیش نظر محنت کی برکات پر ایک مضمون لکھیں۔
تو ایک مضمون میں نے یہاں آپ کے لیے یہاں پہ تحریر کیا ہے، اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دماغ جیسی نعمتیں صرف اس لیے عطا کی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام لے، پاؤں سے کام کاج کی خاطر چلے، آنکھوں سے دیکھے اور دماغ سے بہتر سوچے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو آڑ سمجھتا ہے تو وہ سست ہو جائے گا۔ یہی سب کچھ اس مضمون میں بھی یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوسروں کا دستنگر ہوگا، لوگ اسے بوجھ سمجھیں گے، آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ قرآن مجید میں انسان کو صحیح اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، محنت کرنے والا خدا کا دوست ہے۔ اسلام میں جہاں عبادت کے طریقے سکھائے گئے ہیں، اسی طرح اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بغیر محنت کے کسی سے کوئی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں، دوسرے کا مال ناجائز یا باطل طریقے سے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ چوری، ڈاکہ، خیانت، سود اور رشوت اسلام میں ممنوع ہیں۔ اللہ پاک کے ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی تعمیر میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا، کپڑوں میں پیوند لگائے، جوتے گاٹھے، مسجد نبی کی تعمیر میں پتھر اٹھائے، بکریاں چرائیں۔ ان سبھی کاموں میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کے لوگ ہاتھوں سے کام کرنے کو برا سمجھنے لگے تو لوگوں میں بھیک مانگنے کا رواج ہو جائے گا، اور بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے تو محنت، جفاکشی، ہمت اور غیرت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح کاہلی اور سستی سے مفلسی جنم لے گی۔ دنیا میں انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ رزق ایک رسی کی مانند ہے جس کا صرف مشیت الہی کے ساتھ بندھا ہے اور دوسرا محنت کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ آج کے انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اپنے علم و ہنر اور محنت و مشقت ہی کے بلبوتے پر کی ہے۔ اپنے خون پسینے کی کوششیں کر کے اس نے پہاڑوں کو کاٹ کر شاہراہیں بنائیں، صحراؤں کو لالہ زاروں میں بدل دیا، سمندر سے راستے بنا لیے، ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں، زمین کے نیچے سے معدنیات نکالی ہیں۔ انسان ستاروں سے آگے جہنم میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو قومیں ہمت و محنت سے کام نہیں لیتی، دنیا میں آبرو مندانہ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ دنیا میں انہی اقوام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے جو جرأت و حوصلہ بندی اور پختہ عزم پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان خوبیوں کے بغیر غلبہ پانا اور ناموری حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عزت کی 2 سانسیں لینا بھی ممکن نہیں۔ کسان کی زندگی مسلسل محنت سے عبارت ہے۔ سخت گرمی میں اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہوتی ہیں، اس کا چہرہ گرد سے کالا پڑا ہوتا ہے، سخت سردی میں اسے پاؤں کے تلوے پھٹ جاتے ہیں، لیکن اس کی روزی میں اسی کی محنت کا پسینہ ہوتا ہے۔ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہونے والے کسی طالب علم سے پوچھیے تو آپ کو علم ہوگا کہ دن رات کتابوں کا مطالعہ کیا، آوارہ دوستوں سے دور رہا، بے مقصد مشغلوں سے اجتناب کیا، سردی کی شدت اور گرمی کی حدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے امتحان کی تیاری کی، تبھی جا کر اسے منزل مقصود عطا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام ہمت و محنت سے کریں اور اپنے مقاصد کو یقینی بنائیں۔ تو یہ ایک مضمون ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا کہ سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو اس کا الف جز ہے کہ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم ڈیش کا رہتا تھا۔ تو اس میں آگے چوائسز ہیں، گرمی، خزاں، بہار۔ تو آپ اس میں بہار لکھ دیجئے کیونکہ موضوع ترین لفظ ہے وہ بہار ہے۔ بے میں لکھا ہے کہ یہ ڈیش ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ کیا؟ دولت، مشقت، افلاس۔ تو کون سی چیز ہے بری بلا؟ افلاس۔ اب یہ یوں ہو جائے گا جملہ کہ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ جیم ہے اپنے کیے کا ڈیش نہیں۔ تو چوائسز کیا ہیں؟ علاج، فائدہ، نقصان۔ تو اس مناسب ترین لفظ ہے وہ ہے علاج، اپنے کیے کا علاج نہیں۔ دال ہے جاڑے نے بالکل ڈیش کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بے حال، افسردہ، لاچار۔ تو سب سے مناسب لفظ ہے بے حال۔ وہ ہے کہ عمارتیں ڈیش سے باتیں کرنے لگیں۔ کیا چوائسز کیا ہیں؟ زمین، آسمان، درختوں۔ تو مناسب ترین لفظ ہے آسمان، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سوال نمبر 4، پہلا سوال نمبر 3، اب ہے سوال نمبر 4۔ درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ الف،
خسرو آرام رعیت سے خدمت چاہتا تھا، یہ غلط ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا تھا رعیت سے، تو اس کے آگے آپ لکھ دیے غلط. بے ہے جب راحت و آرام کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا، یہ غلط ہے، یہ اس کو آپ غلط لکھ دیجیے. جب راحت و آرام کے سامان تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا، یہ صحیح بیان ہے، ساری یہ صحیح بیان ہے، اس کو صحیح کر دیجیے. جیم ہے پہلے اسی بے احتیاجی کو لوگ تمنگری کہتے تھے، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی لکھا ہے، اس مضمون میں ایسا ہی لکھا ہے، لہٰذا اس کو آپ لکھ دیجیے صحیح. دال چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، بالکل صحیح ہے، یہ مضمون میں یہی لکھا ہے. اگلا ہے کہ خسرو آرام ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، یہ بالکل غلط ہے، اس کے آگے آپ غلط لکھ دیجیے. اگلا سوال ہے محنت پسند خیرت مند احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے، بالکل صحیح ہے، مضمون میں ایسا ہی لکھا ہے، تو آپ آگے صحیح لکھ دیجیے. اگلا ہے کہ محنت پسند خیرت مند نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے اور وہ کمال کے شاگرد ہے، بالکل صحیح، ایسا ہی لکھا ہے کہ مضمون میں. اب جناب رموز اوقاف یعنی جو وقفہ آتا ہے جملوں میں اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے، اور اس میں تمام انہوں نے چیزیں لکھی ہیں مختلف. میں پڑھ سناتا ہوں کہ رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا. یہ دراصل وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کے دوسرے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے علیحدہ کریں. رموز اوقاف کی وجہ سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں اور کس قدر توقف کرنا ہے. اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے. اس کے نہ ہونے سے عبارت کے ملت ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے. رموز اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے. رموز اوقاف کا آغاز بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا. اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا. آج دنیا کی کم و بیش ہر علمی و ادبی زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور مستعمل ہیں. اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام و شکلیں حزب ذیل ہیں. جیسے یہ اس میں لکھا ہوتا ہے سکتہ یا وقف خفیف، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوما کو اردو میں سکتہ یا وقف خفیف کہتے ہیں. دوسرا ہے وقفہ یا نصف وقف، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیمی کولن کو وقفہ یا نصف وقف کہتے ہیں. تیسرا ہے رابطہ یا وقف لازم، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کولن. اگلا ہے تفصیلیہ کو اردو میں جو 2 ڈاٹ اور ایک آگے چھوٹا سا ڈیش سا ہوتا ہے، تو اس کو انگلش میں اس کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیلز ٹو فالو، یعنی اس کے بعد ڈیٹیلز آئیں گی. آگے ہے وقف مطلق کہتے ہیں فل سٹاپ کو، ٹھیک ہے جی. ختمہ یا وقف مطلق، تو وقف مطلق کا مطلب ہے فل سٹاپ. اچھا، انگلش میں فل سٹاپ ایک نقطہ ہوتا ہے اور اردو میں ایک ڈیش، چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے. استفہامیہ یا سوالیہ کا مطلب انگلش میں اسے کہتے ہیں انٹروگیشن، سائن آف انٹروگیشن، سوالی نشان. ندائیہ یا فجائیہ، اس کو کہتے ہیں کال، مطلب جب آپ کسی کو بتاتے ہیں ارے جیسے لفظ ہے نا ارے یا آؤ، تو اس کو ندا ہے یا اس میں آواز بلانے کی آواز ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک لمبا سا ڈیش سا سیدھا کھڑا ہوا، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. واوین کو انگلش میں کہتے ہیں انورٹڈ کاماز. قوسین کو انگلش میں کہتے ہیں بریکٹ. اچھا، خط یا لکیر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈر لائن. تو جناب آپ کے مضمون آج یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے مضمون کے لیے، اگلے لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جاتے آتے پھر وہی بات کہ آپ نے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ سب اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.